إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والأفضل المرسلين سيد الأولين والآخرين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین واجب الاحترام، عزاداران سرکار سید الشہداء، آپ اور ہم سب ان ایام میں اس بارگاہ ثانیہ زہرا کے مہمان نہیں ہیں، بلکہ خود جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. اس لیے ہم سب واجب الاحترام ہیں اور ایک دوسرے کے اس احترام کا ہمیں پاس و لحاظ بھی رکھنا ہے. کیوں؟ آپ میرے مہمان نہیں ہیں، آپ ایک دوسرے کے مہمان نہیں ہیں، آپ مہمان ہیں خاتون جنت کے. لہٰذا مجلس میں آنے کے جو آداب ہیں، جو طریقے ہیں، ان کو میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے. غم منانے کے لیے آئے ہیں، خاص طور پر یہاں نہیں، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عموماً نوجوان کبھی بے خیالی میں ماتم کرتے کرتے مسکرا دیتا ہے. تو یہ سمجھیے کہ ہم سوگوار ہیں، ہم کسی کمپٹیشن میں نہیں آئے ہیں، ہم سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. وہ لال کہ جس نے اپنا بھرا گھر کربلا کے میدان میں ہماری بقا کے لیے لٹا دیا ہے، جس کے لیے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح ہدن، ہدایت کا چراغ ہیں حسین ابن علی، و سفینۃ نجاتن، اور نجات کا سفینہ ہے. ہدایت کا چراغ، سفینہ نجات. سفینے کی ایک اور تعبیر حدیث رسول میں ہے کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، سفینہ نوح کی مثال کی مانند ہیں ہمارے اہل بیت. اہل بیت ایک سفینہ ہیں جو نوح پیغمبر کے سفینے کے مانند ہیں. نوح پیغمبر کا سفینہ کیا تھا؟ جب اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا اور 950 سال تبلیغ کی اور نتیجے میں کچھ ہاتھ نہیں لگا، تو پیغمبر نے ناراض ہو کر دعا کی، بد دعا کی. نتیجے میں پانی آسمان سے بھی برسا، زمین سے بھی ابلا، لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے کہا کہ اس طرح سے تو دنیا ختم ہو جائے گی، لہذا ایک کشتی بناؤ اور اس میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان کو نجات ملے اور بنی نوع انسانی کا خاتمہ نہ ہونے پائے. یہ ہے کشتی. لیکن اللہ کے رسول نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف کشتی نہیں کہا ہے.
کشتی نجات کہا ہے، کشتی نجات، کشتی اور کشتی نجات میں فرق ہے۔ کشتی جب تمام افراد کو، اثاثے کو لے کر دریا میں رواں دواں ہوتی ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھاری طوفان اس کشتی سے آ کر ٹکراتا ہے۔ اس کشتی سے جب آ کر ٹکراتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کشتی کا کپتان ہوشیار ہوتا ہے، اس کشتی کو اپنی ہوشیاری سے اس طوفان کے مجدھار سے نکال کر کنارے تک پہنچاتا ہے۔ لیکن کبھی طوفان اتنا زوردار ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں کشتی کمزور ہوتی ہے تو کپتان کی ہوشیاری کام نہیں آتی، کشتی ٹوٹ کر پانی میں بکھر جاتی ہے۔ اور ایک اور صورت ہوتی ہے کہ جب کشتی، ہم مان لیں کہ کپتان اور ملاح بھی مضبوط اور ہوشیار، کشتی بھی بہت مضبوط، اور اس کے مقابلے میں آنے والا طوفان تھوڑا کمزور، لیکن ایک اور صورت وہاں پر یہ ہوتی ہے کہ کشتی طوفان کا سینہ چیر کر آگے تو بڑھتی ہے لیکن اس طوفان کی وجہ سے پیدا ہونے والی دھند میں اسے لنگر ڈالنے کی جگہ دکھائی نہیں دیتی۔ اس وقت سمندروں کے کنارے بنے ہوئے لائٹ ہاؤس اس کشتی کو راستہ دکھاتے ہیں، اس کے لیے سہارا بنتے ہیں تاکہ اس کشتی کو چلانے والے کنارے کو دیکھ کر وہاں لنگر ڈال سکیں۔ اب امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر اسلام اس حدیث مبارکہ میں مصباح ہدا کہہ رہے ہیں، یعنی وہ لائٹ ہاؤس جو کشتی کو کنارے کا راستہ دکھائے گا۔ کشتی کنارے تک اس لائٹ ہاؤس کی روشنی میں پہنچے گی۔ لیکن اب پھر ایک اور تصور ذہن میں لے آئیں، کشتی بھی، ملاح بھی، طوفان بھی، لیکن کبھی کبھی نتیجہ ہوتا ہے کہ نہ کشتی کنارے پہ پہنچتی ہے، نہ ملاح کی ہوشیاری کام آتی ہے، کشتی بکھر جاتی ہے اور اس کے سوار پانی میں ڈوبنے لگتے ہیں، پانی میں ڈوبنے لگتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لائف سیونگ بوٹس بھیجی جاتی ہیں۔ یہ جو لائف سیونگ بوٹس ہیں یہی ہیں سفینہ نجات، یہی سفینہ نجات ہیں۔ وہ کشتی سفینہ نجات نہیں ہے، وہ صرف کشتی ہے جس میں انسان سفر کر رہا تھا، اور اس کشتی میں سفر کرتے کرتے جب مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو اس کشتی میں سفر کرنے، دریائی سفر کرنے کے دوران جب مشکلیں اسے آ کر چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور زندگی کا چراغ گل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس وقت سفینہ نجات مدد کے لیے پہنچتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کو یا ہم کو سفینہ نجات تک جانا نہیں ہوتا، سفینہ نجات ہمیں بچانے کے لیے خود چل کر ہم تک آتا ہے، خود چل کر ہم تک آتا ہے۔ اب ہمارا ایک فریضہ ہے، اب سفینہ نجات لاشوں کو دریا سے نکال کے اپنے اندر نہیں رکھتا، جو مر چکے ہیں وہ مر چکے ہیں۔ اب جو زندہ ہیں اور ڈوب رہے ہیں اور دور نکل گئے ہیں انہیں ایک کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ وہ اپنی حیات کا پتہ دیں، سفینہ نجات تک اپنی زندگی کی آواز پہنچائیں کہ ابھی ہم باقی ہیں۔ بس عزیزان گرامی، محرم کا مہینہ آتا ہے، ہمارے لبوں پر لبیک یا حسین کی صدا آتی ہے، گویا ہم اس آلام و مصائب دنیا کے مجدار میں ڈوبتے ہوئے جیسے ہی کشتی نجات کربلا کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں، لبیک یا حسین کا نعرہ لگا کر اس سفینہ نجات کو بتاتے ہیں کہ ابھی ہم میں رمق حیات باقی ہے، ابھی ہم میں رمق حیات باقی ہے، ابھی ہم زندہ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو اس ماہ محرم میں لبیک یا حسین کا نعرہ لگائے گا اس کی زندگی کی ضمانت ہوگی، سفینہ نجات اسے نجات دے گا۔ لبیک یا حسین، 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 حیدری یا علی، محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم
آل محمد۔ لبیک یا حسین کے نعرے کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کا ثبوت دے دیا، لیکن جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور آپ لبیک یا حسین کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہیں کچھ اور مردہ ضمیر، مردہ دل، مردہ عقائد، مردہ فکر، مردہ تنفس یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ایک سانحہ تھا جو 61 ہجری میں ہوا تھا، اسے بار بار زندہ کرنے کی، اسے بار بار یاد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اعتراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ کربلا ایک بار ہو چکی، اب اس کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہی کہتے ہیں جن کو عرفان کربلا نہیں ہے، جن کے پاس ذرہ برابر بھی عرفان کربلا اور عرفان امام حسین علیہ السلام ہیں، وہ اس ذکر میں شریک ہوتے ہیں، اس ذکر کا اہتمام کرتے ہیں۔ کسی مذہب و ملت کی قید نہیں ہے، اگر انسان زندہ ہے تو امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں اپنا حصہ لے کر، اپنا حصہ دکھا کر اپنی زندگی کا ثبوت دیتا ہے، اور جو حقیقت میں مردہ ہیں وہ اس ذکر پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ حالانکہ یہ اعتراض کرنے والے بھی وہ ہیں کہ جو اپنے کو ابنائے قرآن کہتے ہیں، تعجب تو یہیں پر ہے، وہ ہیں جو اپنے کو فرزندان توحید کہتے ہیں، وہ ہیں جو اپنے کو رسول کا شیدائی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کربلا کی ضرورت کیا ہے، ذکر کربلا کی ضرورت کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ کا یہ سوال اپنی جگہ پر قائم، آپ کا تو نعرہ زمانہ قدیم سے ہے، حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے۔ تو آئیے، کتاب خدا ہی نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ جب کوئی مسئلہ تمہارے درمیان اٹھ جائے اور اس کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکے تو اسے قرآن کی طرف پلٹا دو۔ اب قرآن ہاتھ میں لیجئے، بسم اللہ کی بے سے والناس کے سین تک پڑھیے، کیا ہے قرآن میں؟ آدم کا ذکر، نوح کا تذکرہ، موسیٰ کی باتیں، عیسیٰ کا ذکر، یہ سب کیا ہے؟ ابھی ہو رہا ہے، ان سب کے واقعات ابھی ہو رہے ہیں۔ آدم ابھی ہیں، نوح ابھی ہیں، نوح کی کشتی ابھی دریا میں رواں دواں ہے، موسیٰ ابھی کوہ طور پر جا رہے ہیں، عیسیٰ ابھی رومی یہودیوں کے ہاتھ مصیبتوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ نہیں، کبھی ہوئے تھے، کبھی ہوئے تھے، ابھی نہیں ہو رہے ہیں، کبھی ہوئے تھے، لیکن قرآن بار بار ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو کربلا پر اعتراض کرنے سے پہلے خود قرآن پر اعتراض کریے اور قرآن کو مخاطب بنا کر کہیے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کربلا ایک مرتبہ ہو چکی، اب اس کی یاد منانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی اعتراض قرآن پر کریے کہ اب آدم ایک مرتبہ خلق ہو چکے، زمین پر آ چکے، رو چکے، حوا سے ملاقات کر چکے، اب اس کو بار بار قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ نوح کی کشتی بن چکی، ساحل تک جا پہنچی، اب اس کا تذکرہ قرآن بار بار کیوں کر رہا ہے؟ موسیٰ نیل میں 12 راستے بنا چکے، قوموں کو نجات دے چکے، اب اس کا تذکرہ بار بار قرآن کیوں کر رہا ہے؟ عیسیٰ جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا چکے، اس کا تذکرہ قرآن بار بار کیوں کر رہا ہے؟ تو قرآن خود کہتا ہے، سورہ ہود آیت کا نشان 120، کلن نقص علیک من انباء الرسل۔ پورا قرآن خطاب کس سے ہے؟ حضرت ختمی مرتبہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن خود فلسفہ بتا رہا ہے کہ ہم موسیٰ و عیسیٰ، نوح و آدم کا تذکرہ بار بار کیوں کر رہے ہیں، ہم یحییٰ و زکریا کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں، ہم ادریس کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں، ہم ذوالکفل کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں۔
یہ بار بار ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے میرے حبیب ہم آپ کے سامنے انبیاء ما سبق کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں، جو نبی گزر چکے ہیں ہم ان کا تذکرہ آپ سے اس لیے کر رہے ہیں، ما نثبت فؤادک، ہمارا منظور اس سے یہ ہے، ہمارا مقصد اس گزشتہ انبیاء کے بار بار ذکر سے یہ ہے، ما نثبت فؤادک، ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل مضبوط رہے۔ یا پروردگار اپنے نبی کے دل کو مضبوط کرنے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ یہ تو اتنا مضبوط ہے کہ جب تو نے امانت قرآن کو اس پوری کائنات کے سامنے عرض کیا، پیش کیا، تو سب نے انکار کر دیا، اور خود تو نے ہی ارشاد فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اسی امانت قرآن کو تیرے حبیب کے دل نے اپنے اوپر قبول کر لیا، یہ تو اتنا مضبوط ہے، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط۔ اس کے بعد تو اپنے انبیاء گزشتہ کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہے کہ تیرے نبی کا دل مضبوط ہو۔ اب پوری تاریخ انبیاء کی دیکھیں، ختمی مرتبت کی تاریخ، لوائے ہدایت ہاتھوں میں لیے ہوئے نکلے گلیوں میں تاکہ لوگوں تک وحدانیت کا پیغام پہنچائیں، اخلاقیات پہنچائیں، قرآن پہنچائیں، دین پہنچائیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کیا سب نے دست ادب باندھ کر آمنا صدقنا کہا؟ نہیں، سب نے نہیں کہا۔ ہوا کیا؟ کچھ ہاتھ تو احترام رسالت میں بندھ گئے، کچھ ہاتھ سنگریزوں کی طرف بڑھے، سنگریزیں اٹھائے اور نبی مرسل کو اذیتیں دینا شروع کیں۔ تب قرآن نے بار بار موسیٰ کا، عیسیٰ کا، یحییٰ کا، زکریا کا تذکرہ کر کے بتایا، اے میرے حبیب اگر آپ کے لیے جزیرہ نمائے عرب میں زمین اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ آپ کو شیب ابی طالب میں پناہ لینی پڑ رہی ہے اور وہاں بھی مصیبتوں کا سامنا ہے، تو آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، کبھی آدم کی مصیبتوں کو دیکھیں، کبھی نوح کی مصیبتوں کو دیکھیں، کبھی یحییٰ و زکریا کی مصیبتوں پر نظر ڈالیں، کبھی موسیٰ و عیسیٰ کی مشکلات کو پیش نظر رکھیں۔ یہ ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا دل مضبوط ہو۔ اس کے بعد اسی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 120، کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِيهِ الْحَقُّ، اور اسی میں ہم نے ان واقعات میں آپ کے لیے حق بیان کیا۔ ان واقعات کے بیان کرنے میں ہمارا مقصود یہ ہے کہ حق بھی لوگوں تک پہنچے، حق پہنچے، وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت پہنچے، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے ایک یاد آوری ہو۔ تو قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ گزشتہ تاریخ میں اگر کوئی واقعہ ایسا ہو کہ جس سے دل مضبوط ہوں، جس سے حق کا پیغام پہنچے، جس میں نصیحتیں ہوں، جس میں مومنین کے لیے یاد دہانی ہو، وہ ذکر بار بار ہونا چاہیے، بار بار ہونا چاہیے، بار بار ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن قصوں کی کتاب نہیں، کہانیوں کی کتاب نہیں، داستانوں کی کتاب نہیں، کوئی ناول نہیں، یہ سب تذکرہ بار بار اس لیے ہے کہ ما سبق انبیاء کی تاریخ اور زندگی کو دیکھ کر ان کے سامنے آنے والی مصیبتوں کا مطالعہ کر کے تم یہ درس لو کہ تمہاری زندگی میں جو مشکل اور پریشانی آ رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔
سبحان اللہ سبحان وہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اب کربلا کا واقعہ بھی تمام عالم انسانیت کے سامنے ہے۔ کربلا میں جو مصیبتیں امام حسین اور ان کے خانوادے نے اٹھا لیں، میں عالم اسلام سے اور وہ لوگ خاص طور پر ان لوگوں سے جو اعتراض کرتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ کب تک بیان کیا جائے گا، ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا تمہاری زندگی میں کوئی ایسی مصیبت آئی ہے؟ کیا کہہ تمہارا بیٹا آئی سی یو میں، فلی اے سی روم میں، ایک مختصر سی بیماری میں جب دم توڑ دیتا ہے تو تمہاری لبوں پر واہ ویلا آتا ہے، واہ مصیبتہ آتا ہے۔ لیکن کربلا میں امام حسین کے لاڈلوں پر جو مصیبت پڑی، اس کے مقابلے میں تمہاری مصیبت کچھ نہیں ہے، لیکن تم بار بار اس کا ذکر کرتے ہو، اپنے عزیزوں سے ملتے ہو تو بار بار اس کا ذکر کرتے ہو۔ جب وہ سال تاریخ وفات سال میں آتی ہے تو اس کا ذکر بار بار لوگوں سے کرتے ہو۔ تو کیوں کرتے ہو؟ واقعہ ایک بار ہو گیا؟ تمام تاریخ کے واقعات اسی لیے ہیں کہ ہم اس سے عبرت لیں۔ دوسرا جو اہم ترین جز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان تاریخی واقعات کو انبیاء کے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے حق کو تمہارے سامنے آشکار کریں، حق کو تمہارے لیے آشکار کریں۔ تو ہم سنت قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کے سامنے حق آ جائے، دنیا کے سامنے حق آ جائے۔ اور جو آج بھی یزید ملعون کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، ان کے سامنے اس بات کا اثبات ہو سکے وہ باطل پر تھا، فرزند زہرا حق پر تھا۔ ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدی مرد آباد، یزیدی مرد آباد۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کربلا کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیے، موعظہ بھی ہے، یاد دہانیاں بھی ہیں کہ مشکل وقت میں اپنے فرائض کو کس طرح سے نبھانا ہے۔ اس لیے ہم بار بار قرآن کی تاریخ اور تعلیم کی روشنی میں ہلال محرم کے نمودار ہوتے ہی ذکر سید الشہداء کا اہتمام کرتے ہیں۔ کل گفتگو یہاں تک پہنچی کہ پروردگار دو عالم نے امام حسین علیہ السلام کو خازن وحی قرار دیا اور کہا کہ وَأَكْرَمْتُهُ بِالشَّهَادَةِ، اور ان کو ہم نے شہادت سے مکرم کیا، ان کو کرامت دی، ان کی تکریم کی شہادت کے ذریعے سے۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تاریخ آدم و عالم میں امام حسین علیہ السلام کے سوا کوئی شہید نہیں ہے؟ شہید تو بہت ہیں، امام حسین سے پہلے بھی شہید ہیں، تاریخ انبیاء میں بھی شہید ہیں، تاریخ اوصیاء میں بھی شہید ہیں، تاریخ مومنین میں بھی شہید ہیں، کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد بھی شہید ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام سب شہید ہیں۔ لیکن کسی کے لیے یہ اس طرح کی عبارت کم از کم میرے نظر نواز نہیں ہوئی۔ اکرمتہ بالشہادہ، ہم نے حسین کو شہادت کے ذریعے سے کرامت عطا کی۔ کل کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ آج سوال یہ ہے کہ انبیاء بھی ہیں شہید، اولیاء اور ائمہ بھی ہیں شہید، لیکن یہ کرامت، یہ بزرگی شہادت کے ذریعے سے صرف امام حسین علیہ السلام کا خاصہ کیوں ہے؟ جب حسین کو سمجھیں گے تو کربلا سمجھ میں آئے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مقدمہ تاریخ کا آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ اکثر جب بعد پیغمبر کی تاریخ ہم بیان کرتے ہیں اپنے مجمع میں، تو ہم
کچھ انسیڈنٹ ہیں جن کی طرف اشارہ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ کیا، مسلمانوں نے یہ کیا، گھر میں آگ لگائی، گلے میں رسی باندھی۔ لیکن ان سب سے اوپر اٹھ کے ایک سرسری نگاہ پوری تاریخ اسلام پر کربلا سے پہلے ڈالتے ہیں آج کی مجلس میں۔ پیغمبر ہدایت کے لیے نکلے، مقصد کیا ہے؟ انسان کو انسان بنائیں، زمانہ جاہلیت کی تاریکی سے نکال کر اسلام کے نور میں لے آئیں، قرآن کا پیغام پہنچائیں۔ ابھی عرض کیا آپ کے سامنے، قبول سب نے نہیں کیا، انگریزوں کا سامنا کرنا پڑا، پشت نبوت پر غلاظتیں لا کے رکھی گئیں، راستہ چلتے ہوئے نبی اکرم پر کوڑا پھینکا گیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہیں انسان بنایا جا رہا تھا۔ یہ عمل خود بتا رہا ہے کہ پیغمبر سے پہلے یہ انسان نہیں تھے، گو کی ہیکل اور ہیئت انسانوں جیسی تھی لیکن انسان نہیں تھے۔ ورنہ ایک انسان، ایک بندہ خدا آپ کی نجات کا سامان فراہم کر رہا ہو اور آپ اس کے راستے میں اڑچنیں پیدا کریں، سب نے قبول نہیں کیا۔ پھر مصلحتاً کا اب چارہ کوئی نہیں ہے، یا یوں کہوں کہ مجبوراً۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جب دیکھ لیا کہ میں اکیلے اس کام کو نہیں انجام دے سکتا تو مصلی عبادت پر بیٹھ کر دست دعا بارگاہ الہی میں بلند کر کے دعا کی، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، پالنے والے مجھے ایک مضبوط مددگار عطا فرما۔ 13ویں رجب کو پیغمبر کی یہ دعا قبول ہو گئی، 13ویں رجب کو پیغمبر کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ اب ناصر کے ساتھ نکلے پیغام اسلام پہنچانے کے لیے۔ اب کو جو کنکریاں مار رہے تھے، جو کوڑا پھینک رہے تھے، جو غلاظتیں ڈال رہے تھے، ان کے دل میں ہیبت حیدری ایسی بیٹھ گئی کہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اب ہم پیغمبر کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لہٰذا اسلام کا ظاہری لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ۔ مسلمان ہو گئے، لیکن جب پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی تو کیا کیا؟ کہا کہ اب سقیفہ میں چلو، وہاں جا کر منصوبہ بناؤ۔ منصوبہ بنا، اس پر عمل ہوتا رہا۔ دیکھیے، ہم سقیفہ میں ہم سمجھتے یہ ہیں، جو عرض کیا آپ کے سامنے، 3-4 تاریخی انسیڈنٹ پیغمبر کی حیات کے بعد سے لے کر کربلا تک ہم 3-4 انسیڈنٹ بیان کرتے ہیں، انہی کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں۔ ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سقیفہ میں خلافت غصب کی گئی، نہیں، صرف خلافت غصب نہیں کی گئی۔ جانتے تھے کہ پیغمبر علی سے وصیت کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد خاموش رہنا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ جب علی ہی کی وجہ سے ڈر کر اسلام لے آئے تو بعد پیغمبر علی تو موجود تھے، تو اتنی جسارت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ یاد تھا، معلوم تھا، پیغمبر علی سے کہہ کے گئے ہیں کہ خاموش رہنا، لہذا منصوبہ بنا، خلافت بھی غصب کی گئی، اور وہیں 25 سال کا منصوبہ بنا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک تو یہ نعرہ دینا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، یہ نعرہ دے دیا ہے پہلے، اس پر قائم رہنا ہے۔ حالانکہ قائم نہیں رہ پائے، قائم نہیں رہ پائے، کہیں قرآن سے فیصلہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، جب بھی دکھیں گے تو حدیث سے بات کرتے ہوئے۔ اگر قرآن ہی کافی تھا تو حدیث کی اتنی بڑی بڑی کتابیں تالیف کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت کیا تھی؟
اب انہی لوگوں کو جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر پیغمبر کی خدمت میں آئے تھے، دیکھیے بہت سنبھل کر میں جملہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہی لوگوں کو اصحاب کے نام سے موسوم کیا گیا اور ان کو ایک مشن دیا گیا کہ اب تم صحابی بن گئے ہو، تم صحابی کے عنوان سے پہچانے جا رہے ہو، لہذا تمہارا عمل بھی مسلمانوں کے لیے قابل اعتبار ہے، تمہاری گفتار بھی مسلمانوں کے لیے قابل اعتبار ہے، تمہاری رفتار بھی مسلمانوں کے لیے قابل اعتبار ہے۔ اب اس اعتبار کا فائدہ اٹھاؤ اور ہمارے منصوبے کو مضبوط کرنے والا عمل بھی کرو، گفتار بھی کرو اور رفتار بھی وہی اختیار کرو جو ہمارے منصوبے کو کامیاب کرے گی۔ اب حدیث بیان کرنا شروع کی، حدیثیں بیان ہوئیں۔ کتنی حدیثیں بیان ہوئیں؟ کتنی حدیثیں بیان ہوئیں؟ اچھا، کس نے بیان کی اور کیسے کیسے لوگوں نے بیان کی؟ سب سے زیادہ عالم اسلام میں حدیث کا راوی کون؟ ابو ہریرہ۔ ان کے اسلام کی داستان کیا ہے؟ 7 ہجری میں پیغمبر کی ہجرت کے بعد 7ویں سال میں ایمان لے کر آئے۔ جو 6 میں لائے ایمان، جو 5 میں ایمان لے کر آئے، جو ہجرت کے وقت ایمان لے کر آئے، جو ہجرت سے پہلے مومن ہو گئے، انہوں نے ان سے زیادہ نہیں سنا، انہوں نے ان سے زیادہ نہیں سنا۔ صرف 2 سال پیغمبر کی خدمت میں رہے۔ پیغمبر کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں انہوں نے ہجرت کی۔ خود ابو ہریرہ بحرین چلے گئے اور وہاں زندگی گزاری، لیکن ان 2 سالوں میں جو کچھ بھی سنا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ 365 دن اگر ایک حدیث بھی پیغمبر سے روز سنی تو 2 سال میں کتنی حدیثیں ہوئیں؟ 2 سال میں کتنی حدیثیں ہوئیں؟ لیکن علماء اسلام کا اتفاق ہے اس بات پر۔ اچھا، کون کون روایت کر سکتا تھا پیغمبر سے حدیث کی؟ اہل بیت، مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جناب صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام، حضرت حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ روایت کر سکتے تھے کہ اس کے بعد ازواج پیغمبر وہ روایت کر سکتی تھی۔ کیوں؟ جب سے پیغمبر کے ازدواج میں آئیں تب سے پیغمبر کی باتیں سنی۔ پھر عشرہ مبشرہ، جن کو پیغمبر نے جنت کی ضمانت دی، جنت کی بشارت دی، اسی لیے تو دی کہ کچھ امتیاز تھا ان کا، تو جب امتیاز تھا تو زیادہ حدیثیں سنی، زیادہ یاد رکھا۔ پھر اس کے بعد عام لوگ، سب نے سنی، سب نے حدیثیں یاد رکھی۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ 4 گروہ جو حدیث بیان کرنے والے ہیں، ان 4 گروہوں سے حاصل ہونے والی کل حدیثیں ایک طرف، ان کو ملا کر ابو ہریرہ سے جو روایات نقل ہیں ان کی تعداد ان 4 راویوں کے گروہوں سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ۔ اب کتنی زیادہ ہے؟ کتنی زیادہ ہے اس کی اگر آپ کو مثال سے اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ عبداللہ محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کھڑے ہوئے کہ میں صحیح حدیثوں کو جمع کروں گا، معیار بنایا کہ راوی کا سلسلہ ٹوٹے نہیں، سب سے پہلا راوی جو نقل کرنے والا ہو وہ سب سے زیادہ بزرگ ہو، یہ سارے معیار بنائے اور اس کے بعد پھر انہوں نے حدیثیں جمع کرنا شروع کی۔ 16 سال کا وقت لگا، 16 سال کا وقت حدیثوں کو جمع کرنے میں لگا۔ کتنی حدیثیں جمع کی؟ 6 لاکھ۔
6 لاکھ حدیثیں جمع کیں، لیکن ان 6 لاکھ حدیثوں میں سب کی سب اس لائق ان کے معیار کے مطابق نہیں تھیں کہ جن کو ان کی کتاب صحیح بخاری میں جگہ دی جا سکے۔ کتنی جگہ پائیں؟ 7,000 سے کچھ زیادہ، 7,200 کچھ حدیثیں صحیح بخاری میں انہوں نے جمع کی۔ پوچھا گیا کیوں یہ 6 لاکھ کے مجموعے سے آپ نے 7,000 حدیثیں جمع کیں؟ کہا اور سب ضعیف تھیں اور سب جعلی تھیں۔ عزیزان محترم، یہ بخاری صاحب نے کیا کہہ دیا؟ اور سب ضعیف تھیں، جعلی تھیں؟ کیا ان کو نہیں معلوم؟ تھیں تو سب پیغمبر، جس نے بھی بیان کی حدیث وہ پیغمبر کے سامنے ولو ایک لمحے کے لیے ہی صحیح موجود تھا۔ اور معیار صحابیت کا یہ ہے کہ جس نے عالم ایمان میں حضرت پیغمبر کے رخ انور کی زیارت کی ہو وہ ہے صحابی۔ اور خود پیغمبر سے ایک حدیث نقل کی گئی، اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی چاہو اقتدا کر لو، جس کی بھی چاہو، اس جملے پر توجہ رہے، جس کی بھی چاہو اقتدا کر لو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو میں امام بخاری سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو 6 لاکھ حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا وہ ہر کسی نہ کسی صحابی ہی کے ذریعے آپ تک پہنچا، کسی نہ کسی صحابی ہی کے نام سے آپ تک پہنچا، جس کے لیے آپ خود حدیث نقل کر رہے ہیں کہ صحابی ستارے کی مانند ہیں، جس کی چاہو اس کی اقتدا کر لو، ہدایت مل جائے گی، نجات پا جاؤ گے۔ تو مجھے بتائیے کہ آپ نے صحابی کی زبان سے آنے والی حدیث کو جعلی کس بنیاد پر کہا؟ آپ کا ان 6 لاکھ میں 7,000 کم باقی تمام حدیثوں کو جعلی اور ضعیف قرار دینا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ صحابی کا بیان کیا ہوا ہر لفظ، ہر جملہ قابل اعتبار نہیں ہو سکتا، قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ لیں مل جل کر پر محمد تو عزیزان گرامی، حدیثیں نقل کی گئیں، بیان کی گئیں، اور ان حدیثوں میں جیسے یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے نقل کی، ستاروں کی مانند ہیں، جن کی چاہو ہدایت کر لو، جن کی چاہے اقتدا کر لو، ہدایت مل جائے گی، کیونکہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح۔ پھر سے آتا ہوں ابتدائی بیان کی طرف۔ سمندر میں چلتا ہوا سفینہ، رات کا سناٹا۔ اب اس سفینے کو راہ پانے کے لیے ستاروں کی طرف دیکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ستاروں کے ذریعے سے سمت طے ہوگی کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول نے اہل بیت کو سفینہ کہا، تو ایک ضعیف اور جھوٹی روایت میں صحابیوں کو ستارہ کہہ دیا گیا کہ ان کے بغیر اب سفینہ اہل بیت چلے گا ہی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں اور پھر حدیثوں کی جو کیفیت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی۔ پھر آگے بڑھیے، مولا متقیان کا 25 سال کا خاموشی کا دور، پھر 4 سال کی ظاہری خلافت۔ اس ظاہری خلافت میں کبھی جمل، کبھی صفین، کبھی نہروان، خوارج اور دوسرے گروہ مارقین، قاسطین سب وجود میں آ گئے، اور علی کی دشمنی یا نہیں، اسلام کی دشمنی ایسی کہ پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ اسلام ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ جب پیغمبر چلے گئے اور سقیفہ کی کارروائی ہو گئی اور اسلام کی باغ ڈور
خود ساختہ رہنماؤں کے ہاتھ میں آ گئی تو تاریخ کہتی ہے کہ احد کے میدان کے بچے ہوئے کچھ افراد سید الشہداء حمزہ کی قبر کے قریب گئے اور اپنی ٹھوکروں سے قبر مطہر کے ساتھ بے ادبی کرتے ہوئے یہ کہا، اے حمزہ قبر سے باہر نکلو اور دیکھو تمہارا بھتیجا کہہ رہا تھا کہ اسلام صحیح ہاتھوں میں رہے گا، آج اسلام ایسے ظالم ہاتھوں میں نہیں جائے گا، آج نکل کر دیکھو اسلام ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ پیغمبر محمد یہ چاہتے تھے کہ اسلام کی باغ ڈور ہمارے ہاتھوں میں نہ آئے، لیکن آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ منصوبہ تھا سقیفہ کا، صرف خلافت نہیں غصب کی گئی تھی، یہ سب سقیفہ میں پاس ہونے والے منصوبے تھے جو وقتاً فوقتاً عالم اسلام کے سامنے آ رہے تھے۔ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، بے شمار، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، بے شمار، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، محمد و آل محمد صلوات۔ گھڑی کی سوئیاں کہہ رہی کہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، بس جلدی جلدی اپنی بات کو سمیٹ کر باقی انشاءاللہ کل کی مجلس میں۔ یہ ماحول تھا مولائے متقیان کہ اگر علی کی محبت کا پتہ چل جاتا تھا کہ کسی شخص کے دل و ذہن میں ہے تو اس کے سامنے اس کی حاملہ خاتون کا پیٹ چیر کر جنین کو باہر نکال کے اس کے جنین کے سر و تن میں جدائی کر کے سر کو ماں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ جرم ہے علی کی محبت۔ یہ سب ہوتے ہوتے 60 ہجری آئی، معاویہ علیہ اللعن والعذاب دنیا سے رخصت ہوا اور اس کا بیٹا یزید منبر رسول پر چڑھا اور وہاں اپنی خلافت کا اعلان کیا، اور ساتھ میں اس کے کھلونے، جانتے ہیں کس سے کھیلتا تھا؟ بندروں سے۔ نام بھی رکھ رکھے تھے، ابو قیس جو اس کا سب سے چہیتا بندر تھا، وہ منبر رسول پر خطبہ دے رہا ہے اور یہ ابو قیس منبر پر اوپر نیچے۔ دیکھنے والے کون ہیں؟ سننے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ شیعہ ہی نے مارا تھا، آج اپنے کیے ہوئے پر پشیمان ہیں، لہذا خون بھی بہاتے ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں، سینہ زنی بھی کرتے ہیں، تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے مارا تھا، لیکن یہ بتائیے کہ جس وقت ہم مار رہے تھے، کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس وقت ہم مار رہے تھے اس وقت آپ کہاں تھے؟ کیا کہنے، جس وقت ہم مار رہے تھے اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ نے کیوں نہیں آ کر حسین اور خانوادہ حسین کی طرف سے دفاع کیا؟ عزیزان گرامی، جب یہ ابو قیس مر گیا تو خلیفۃ المسلمین نے اپنے اوپر ایمان رکھنے والے مسلمانوں سے کہا کہ اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ، اس پر نماز جنازہ پڑھ کے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ اور اس کے بعد مسلمانوں نے یہ کیا، مسلمانوں نے یہ سب کیا، پیغمبر کی ہدایات بھول گئے، ارشادات بھول گئے، پیغامات قرآنی بھول گئے، توحید کا پیغام بھول گئے۔ اب انہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو خازن وحی الہی تھا وہ اٹھا کہ تم وحی الہی کا مذاق اڑا رہے ہو، تم نے اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے، تم قرآن کی حرمت کو پامال کر رہے ہو، کوئی نہ اٹھے۔ یہ سارے مسلمان
تمہیں جانشین رسول مان کر تمہارے ہاتھ پر بیعت کر کے تمہاری تمام کالی کرتوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد خاموش بیٹھ سکتے ہیں، لیکن حسین ابن علی جس کی رگوں میں اللہ کے رسول کا خون ہے، جس کی رگوں میں علی مرتضیٰ کا خون ہے، جس کی رگوں میں فاطمہ زہرا کا شیر ہے، وہ تمہاری ان کالی کرتوتوں کو دیکھ کر خاموش نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو اللہ نے مجھے اپنی وحی کا خازن بنایا ہے، لہذا اس وحی کے مذاق کو درکنار کرنے کے لیے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے میں کربلا کے میدان میں آ جاؤں گا۔ پہنچ گئے کربلا کے میدان میں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام پہنچے، اور صرف اس لیے اپنے بچوں کو اور اپنی خواتین کو ساتھ لے کر آئے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ حکومت کے لالچ میں حسین نے یزید جیسی بڑی طاقت کا مقابلہ کر لیا۔ جو حکومت بنانا چاہتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنگ کے میدان میں نہیں لے جاتا۔ عزیزان محترم، کل 2 محرم کی تاریخ گزر گئی۔ میں نے آپ کے سامنے قافلہ حسینی کا ورود سرزمین کربلا پر بیان کیا، لیکن کربلا سے کچھ پہلے آج جس شہید کا تذکرہ کرنا ہے، جیسے آپ جناب سیدہ کے مہمان ہیں، ویسے ہی ایک اور مہمان ہے جو امام حسین کا مہمان ہے کربلا کے میدان میں، لیکن اس مہمانی سے پہلے اس کا ایک اور کردار ہے۔ امام حسین مکے سے چلے، 2 منزلیں طے کر کے تیسری منزل پر قیام کیا، اور جب وہاں سے چلنے لگے تو مولا عباس سے کہا، بھیا عباس، پانی کا جتنا ذخیرہ کر سکتے ہو کر لو۔ مولا نے دست ادب جوڑ کر کہا کہ آقا، اگلی منزل قریب ہے اور وہاں تک جتنے پانی کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس ہے، لیکن امام فرماتے ہیں نہیں عباس، جتنے مشکیزیں خالی ہیں ان تمام مشکیزوں کو بھر لو، آگے کی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہمیں وافر مقدار میں پانی کی ضرورت پڑے گی۔ قافلہ تیسری منزل سے چلا، کچھ دور جانے کے بعد امام نے اپنے ایک چاہنے والے سے دیکھا کہ فلاں جانب دیکھو، کیا کوئی آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اس نے نظر ڈالی، کہا نہیں مولا، کوئی آتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ درخت نظر آ رہے ہیں۔ کہا نہیں، وہ درخت نہیں، وہ نیزے کی انیاں ہیں جو تمہیں دکھائی دے رہی ہیں، ایک لشکر ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد 1000 کا لشکر جس کی سربراہی حر ابن یزید ریحائی کے ہاتھوں ہے، امام کی خدمت میں پہنچا، راستہ روکا، لیکن کیفیت اس آنے والے لشکر کی یہ ہے کہ انسان تو انسان، جانوروں پر اتنا غلبہ ہے پیاس کا کہ زبان دہن سے باہر ہے۔ اب یاد آیا امام نے کہا تھا کہ ہمیں اگلی منزل تک پہنچنے سے پہلے پانی کی وافر مقدار کی ضرورت ہوگی۔ اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو بھی سیراب کرو اور ان کی سواریوں کو بھی سیراب کرو۔ غلبہ کتنا ہے پیاس کا؟ ایک بیان کرتا ہے کہ میں اپنے گھوڑے سے زمین پر گر پڑا، ایک شخص مشکیزہ لے کر میری طرف بڑھا اور اس نے مشکیزہ میرے سپرد کیا، لیکن غلبہ پیاس کا اتنا تھا کہ میں نے جیسے ہی چاہا کہ مشکیزے کا دہانہ کھولوں، مشکیزہ میرے ہاتھ سے چھوٹا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ مجھ پر پیاس کا غلبہ تھا، میں نے اسی پیاس کے غلبے میں یہ محسوس کیا کہ دور ایک کرسی پر کوئی بزرگ تشریف فرما ہے، وہ میری اس حالت کو دیکھ کر اپنی کرسی سے اٹھے اور ایک مشکیزہ اٹھایا، میرے قریب آئے، مشکیزے کا دہانہ کھولا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا۔ جب میں نے پانی پی لیا اور مجھ میں کچھ دم خم آ گیا
تو میں نے اپنے کسی صحابی ساتھی سے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ پانی پلانے والا کون تھا؟ اس نے جواب دیا تم پہچانتے نہیں، یہی تو حسین ابن علی ہیں۔ نماز کا وقت آ گیا، امام نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ حر کے پاس اور اس سے پوچھو کہ نماز کا وقت ہے، تم امام کے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنی جماعت الگ قائم کرو گے؟ حر نے جواب دیا کہ جب امام نماز پڑھائیں گے تو جماعت کے الگ قائم کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ساتھ میں نماز پڑھی، اب قافلہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوا۔ حر آگے بڑھا، امام کے قریب آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے شام لے جایا جائے۔ یہ سننا تھا کہ امام نے ایک جملہ کہا کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یہ کہہ کر اپنے فرس کو آگے بڑھایا۔ حر نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، روکا اور ایک جملہ کہا کہ اگر آپ کی مادر گرامی کی منزلت سے آگاہ نہ ہوتا تو میں آپ کے اس جملے کا جواب دیتا۔ حسین سمجھ گئے کہ احترام سیدہ اس کے دل میں ہے، لہذا گفتگو کی اور یہ کہا کہ حر تو اتنا تو کر سکتا ہے کہ تو میرے ساتھ ساتھ کربلا کی طرف چل۔ یہ کربلا پہنچ گئے۔ کربلا پہنچنے کی رودات کل آپ کے سامنے بیان کی۔ 7ویں محرم خیام میں پانی ختم ہو گیا، اب بچوں کی الاتش الاتش کی صدائیں ہیں۔ دوسری طرف یزید کا لشکر ہے جس میں حر بھی ہے۔ شب عاشور آ گئی۔ دیکھیے جسے عرفان کربلا ہو جاتا ہے اس کے لیے نصف شب کافی ہوتی ہے۔ الاتش الاتش قد قتلنا کی صدائیں حر کے کانوں میں پہنچ رہی ہیں۔ حر اپنے خیمے سے کبھی اپنے بیٹے کے خیمے میں، کبھی اپنے بھائی کے خیمے میں، کبھی اپنے کسی ساتھی کے خیمے میں، اور سب سے یہ کہہ رہا ہے کہ جانتے ہو یہ بچے پیاسے کیوں ہیں؟ اس کا ذمہ دار میں ہوں، میں ان کو گھیر کر کربلا میں لے کر آیا ہوں۔ صبح نمودار نہ ہونے پائی، حر نے اپنا امامہ اتارا، اپنے ہاتھوں کو باندھا، اپنے بیٹے کو لیا، اپنے بھائی کو لیا، اپنے غلام کے ساتھ سوار ہوا، حسین کی طرف جانے لگا۔ چونکہ شب بھر اس نے اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھا اور صبح ہوتے ہوتے فیصلہ یہ کیا کہ جنت حسین کی طرف ہے، مجھے حسین کی طرف جانا چاہیے۔ پہنچا حسین کی طرف، ادھر حسین کو بھی اطلاع ہوئی۔ امام نے علی اکبر کو ہوشیار کیا، عباس کو خبردار کیا، اے میرے لال علی اکبر اٹھو، اے میرے بھائی عباس اٹھو، کچھ مہمان ہماری طرف آ رہے ہیں۔ جیسے ہی حر نے عباس و علی اکبر کو آتے ہوئے دیکھا، اپنے آپ کو رہوار سے نیچے گرایا، کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے خود کو حسین مظلوم کے قدموں تک پہنچایا اور ایک جملہ عرض کیا کہ مولا کیا میری بخشش کا کوئی امکان ہے؟ رحمت للعالمین کے جانشین نے جملہ ادا کیا، اے میرے حر، اے میرے مہمان، میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ دست ادب جوڑ کر حر نے کہا، اے آقا شرمندہ ہوں، میں ہی ان حالات کا ذمہ دار ہوں، لہذا سب سے پہلے مجھے حکم دیجئے، اجازت دیجئے میدان کربلا میں جاؤں۔ امام نے کہا کہ حر اگر تو چاہتا ہے تو میدان کربلا میں چلا جا۔ وجہ کیا ہے سب سے پہلے حر کو اجازت دینے کی؟ شاید یہ کہ پانی خیمے میں موجود نہیں ہے اور امام نہیں چاہتے کہ میرا مہمان میرے خیمے میں ایک لمحے بھی پیاسا رہے۔ حر کو اجازت دی، حر سوار ہوا چاہتا ہے میدان کارزار کی طرف چلے، لیکن جوان بیٹے کو کی غیرت جاگی، آگے بڑھا، اے بابا جوان لال کے ہوتے ہوئے آپ میدان کی طرف نہیں جائیں گے، میں آپ کی نیابت میں میدان کی طرف جاؤں گا۔ حر کا بیٹا علی ابن حر اپنے بابا سے اجازت لے کر میدان کربلا کی طرف روانہ ہوا، اپنی شمشیر کے جوہر دکھائے۔ کچھ دیر کے بعد
اس نے آواز دی اے بابا میری مدد کے لیے آئیے. حر سوار ہوئے, حر میدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے. اب آپ ذرا صاحبان اولاد بیٹھے ہیں, ایک جوان بیٹا میدان مقتل سے اپنے بابا کو آواز دے رہا ہے. باپ بھی جانتا ہے کہ جہاں سے آواز دے رہا ہے وہ امن کی جگہ نہیں ہے, وہاں شمشیریں ہیں, وہاں نیزے ہیں, وہاں تیر ہیں. ایسے میں جب جوان بیٹا آواز دے گا تو باپ اپنے آپ کو اس میدان تک پہنچانے میں کتنی تاخیر کرے گا؟ آپ کہیں گے بالکل بھی تاخیر نہیں کرے گا. بیٹے کی آواز پر باپ اپنے آپ کو فوراً بیٹے کے سرہانے پہنچائے گا. اس فوراً کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیں, حر کے کانوں میں بیٹے کی آواز آئی. حر جیسے ہی اپنے بیٹے کے سرہانے پہنچے, کیا دیکھا؟ امام علی مقام حر کے بیٹے کے سرہانے پہنچ چکے ہیں. کتنی تیزی سے میرا امام حر کے جوان بیٹے کی مدد کے لیے پہنچ گیا. آغوش میں حر کے بیٹے کا سر ہے. اور نے دیکھا مولا یہ تو غلام زادہ ہے, اس کے لیے آپ نے زحمت کیوں کی؟ امام نے ایک تاریخی جملہ عرض کیا, بس آپ کی زحمت تمام ہے, رومال سیدہ میں آپ کے آنسوؤں کو جگہ مل جائے, مال مجلس گریابر حسین ہے. بس امام نے حر کے جملے کا جواب دیا, اے حر تو نے غضب کیا, اے حر تو نے غضب کیا. کیا کہیں کوئی بوڑھا باپ جوان کے لاشے پر پہنچتا ہے؟ کیا کوئی بوڑھا باپ جوان کے لاشے پر پہنچتا ہے؟ حر کے بیٹے کا لاشا امام نے اٹھایا, خیمے میں لا کر رکھا. میں دست ادب جوڑ کر عرض کروں گا, اے مولا آپ نے حر کو تو بتا دیا کہ بوڑھا باپ جوان کے لاشے پر نہیں جاتا, لیکن جب علی اکبر آپ کا کڑیل جوان میدان سے آواز دے گا, کوئی آپ کا مددگار نہ ہوگا, آپ سرہانے پہنچیں گے, بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دیں گے, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, علی اکبر کا جنازہ خیموں میں لے چلو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. إِلَٰهِي بِحَقِّ زَهْرَاءَ وأبيها وبعلها وبنيها تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وارزقنا زيارة قبر الحسين عليه الصلاة والسلام. آمين يا رب العالمين. ماتم حسين.